السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سب لوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ۔ یہ میں جا رہی تھی تقریباً کوئی 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا، بہت دوپہر تھی۔ مجھے ایک کال آئی بس مجھے گھر سے اچانک نکلنا پڑا۔ بہت ہی ایک سمجھے ضروری کال آ گئی، اور پہلے تو مجھے سوچا کہ گھر میں ارینج کرنا پڑے گا، لیکن نہیں، پھر مجھے جانا پڑا۔ بس سٹاپ کے پاس سے ہی ایک مجھے شاپ ملی، وہاں سے میں ٹکٹ لینے لگی تو ساتھ میں نے ایک گفٹ بھی لے لیا جلدی والا۔ میں یہاں بس پہ بیٹھ گئی تھی، یہ تقریباً 2 بجے بس آئی تھی، اور یہ مجھے کوئی پہنچا دے گی شاید 3 بجے تک، وہاں پہنچا دے گی جہاں مجھے جانا ہے۔ اور سب سے پہلے رہی بات میں کہاں جا رہی ہوں، اتنا زیادہ لمبا نہیں کہ سیٹ تھی، بتا ہی دیتی ہوں۔ میں جا رہی ہوں، میری ایک دوست آ گئی تھی، وہ جیسے کہ دوسرے علاقے سے آئی تھی، دوسرے صوبہ لگا لے، چینج ہی تھا صوبہ، تو وہاں سے آئی تھی بہت دور سے، میری بہت پرانی دوست ہے، اور اس نے مجھے اچانک سے فون کر دیا کہ میں تمہارے سائڈ آئی ہوئی ہوں۔ میں پہلے تو تھوڑا خفا ہوئی، میں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میرے گھر آتی، میں ارینج کچھ کرتی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہتی ہے نہیں، میرا نا اچانک سے پروگرام بن گیا تھا آنے کا، تو مجھے بھی لگا تھا میں وہی اچانک آئی ہوں اس طرف، تو میں تم سے نہیں مل پاؤں گی، کیونکہ ہمارا جو ٹور ہم نے کرنا ہے وہ صرف 4 دن کا ہے، تو میں تم سے نہیں مل پاؤں گی۔ یہ والی جگہ شہر تھا ساتھ، ہمارا جو مین شہر ہے نا ویرونا، وہاں وہ آئی تھی، تو یہ والی لوکیشن اس نے مجھے بھیجی تھی، تو میں اس وجہ سے اس لوکیشن پہ آ کے پھر اس سے رابطہ کیا۔ اب فائنلی وہ دیکھیں، وہ مجھے نظر آ گئی، یہ میری دوست ہے افریقہ کی، یہ دیکھیں یہ آ گئی ہے، یہ میری بہت پرانی دوست ہے، جب کہ میں اٹلی میں آئی ہوں تب سے یہ میری دوست ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ تم میرے گھر آتی کیوں، ہوٹل میں رک رہی، انہوں نے سارا ارینج ہوٹل کا، اس کا ایک فیانسی ہے یہ، اور اس کی بیٹی ہے، تو یہ والی اس کی بیٹی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، تو ہمارا ٹور تھا، میں نے کہا ہم اپنے ٹور میں ان لوگوں کے گھر جائیں گے، یہ وہ، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم میرے گھر آتی میں تمہارا سارا ارینج کر دیتی رہنے کا، تم نے ایسا کیوں کیا نا، یہ اس کا فیانسی تھا۔ لیکن خیر اس نے کہا کہ ہم نے بہت سارے سٹی گھومنے تھے تم لوگوں کی سائڈ والے، تو اس وجہ سے پھر ہم نے اپنا ہی کر لیا۔ میں نے کہا سے کہتی ساتھ میرا فیانسی تھا، اس وجہ سے اگر میری بیٹی آتی تو پھر میں تم سے ڈائریکٹ رابطہ کرتی۔ میں نے کہا چلے سے کوئی بات نہیں۔ پھر بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ پروگرام ہم نے جو بنایا تھا ہم نے سیٹرڈے کا بنایا تھا، کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ نے آ جانا تھا واپس فرائیڈے کو، اور میں نے کہا میں اسے ایزیلی نا بے شک گھر آ جائے، بے شک میں ویرونا سٹی جا کے نا اس سے مل لوں گی، لیکن پھر اس نے اپنے فیانسی سے بات کی، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم نے سیٹرڈے کو واپسی ہے، ہماری 2 بجے کی فلائٹ ہے، تو یہ پھر نا مسئلہ ہو جائے گا کوئی، تو تم آج مل لو اگر ملنا ہے۔ تو پھر اس نے مجھے بولا کہ اس ٹائم میں ابھی دوسرے شہر ہوں، پسکارا ایک شہر ہے وہاں ہوں، تو تم آ جاؤ، ویرونا میں آ رہی ہوں، مجھے وہاں کچھ گھومنا پھرنا ہے۔ ویرونا جو سٹی ہے ہمارے گھر سے، ہمارے تقریباً گھر سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، یہ ہمارا مین سٹی ہے ویرونا۔ تو اس نے کہا کہ ویرونا آ جاؤ، مجھے یہاں پہ رومیو جولیو والی سائڈ پہ بھی سارا گھومنا پھرنا ہے، تو تم ادھر ہی آ جاؤ اگر تم ایزی آ سکتی ہو نا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے گاؤں آ جاتی، لیکن اس کو اس سٹی میں آ کے نیا بس پکڑ کے 40 منٹ کے لیے میرے گھر آنا پڑنا تھا بس پہ، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنا آئی ہے تو آگے مجھے میرے گاؤں میں پھر ہم کہاں رکیں گے، گھر میں ہوتا تو پھر وہاں بھی مجھے اس کے لیے کچھ ارینج کرنا پڑنا تھا، اور میں اکیلی تھی، ہسبینڈ بھی نہیں تھے، تو پھر میں کیسے سب کر پاتی، اسی لیے نا میں نے کہا چلو میں ویرونا آ جاتی ہوں۔ میں اس سٹی پہ آ گیا، ہم نے میکڈونلڈ وغیرہ اپنے پیچھے ویڈیو دیکھے، سارا میکڈونلڈ وغیرہ ہم نے مل کے کھایا، بچوں کو کھلایا، اس کے بعد تھوڑا ہم گھومے پھرے، پکچرز وغیرہ لی، اور پھر اب یہاں پہ ہمیں نا یہ آدھا راستہ میں چھوڑنے آ گئے کہ چلو جہاں تک آپ کا بس جاتا ہے نا ہم چھوڑ آتے ہیں اس جگہ ہے۔ اور یہ کیا ہوا کہ سیم یہیں پہ یہ دیکھیں جہاں پیچھے جو بورڈ لگا ہوا تھا یہاں پہ میری بس آنی تھی، اور یہیں پہ انہوں نے ہمیں روکا، لیکن میں خیر اب اتنا سٹی میں آتی نہیں ہوں لوکل نا، تو جب کی گاڑی ہو گئی ہے تو میں لوکل اب آتی نہیں ہوں، میں یہاں سے سارا چل کے نا اسٹیشن چلی گئی، مجھے لگا وہیں سے بس ملے گا، میں یہاں سے پہلے تو ہم نے پانی شانی لیا، ٹکٹس لی اور لے لوں کے، تو میں نے جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہا بھی ہے کہ یہ جو بس ہمارے گاؤں کو جاتی ہے نا وہ مجھے یہاں کہیں نمبر لکھا نظر نہیں آ رہا، پہلے لکھا ہوتا تھا اب نہیں آ رہا، کیا میں کسی سے پوچھ لوں؟ کہتے نہیں چھوڑو نہیں پوچھنا، یہیں آئے گی۔ میں نے کہا نا رک جائیں یہیں آئے گی، لیکن تھوڑا ٹائم پہلے پتہ نہیں مجھے کیا خیال آیا، میں نے کہا یہاں تو
جہاں میں کھڑی ہوں کوئی نمبر نہیں, میں خود سے ہی تھوڑا آگے دیکھ لیتی ہوں کہ کہیں تو ہوگا, وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں. ساری جگہ چیک کر لی, کہیں پہ وہ بس نہیں آنی تھی. پھر میں نے نا وہاں سے جا کے جہاں سے ٹکٹ لیا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ چینج ہو گیا, 2 منتھ سے اب یہاں بس نہیں آتی آپ کے گاؤں والی. میں نے پھر ان سے پوچھا, میرے ہسبینڈ نے بھی پھر اپنے دوستوں وغیرہ سے سارا فون پہ پوچھ کے گوگل میں چیک کر کے بتایا. پھر انہوں نے مجھے جب کہا نا کہ وہاں واپس جاؤ جہاں سے تم آئی ہو, تو مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا سیم میں یہیں سے چل رہی ہوں, اتنی اس دن گرمی تھی نا, تو میں سیم اسی جگہ انہوں نے مجھے الوداع کیا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے بچے ہیں تو ہم تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا نہیں آپ انجوائے کرو, کیونکہ ان کے پھر آگے نا بس کے ٹکٹ تھے, انہوں نے بس میں گھومنا پھرنا تھا سارا, جو ان کی جو چیزیں ان کی رہ گئی تھی نا اس سٹی کی گھومنے والی وہ ساری انہوں نے بس آلریڈی بکنگ کی ہوئی تھی. سو فائنلی وہاں سے مجھے پھر میں بیک آئی, بس لیا اور میں پھر اپنے گھر آ گئی. شکر کیا گھر میں پہنچی, اکیلی تھی بچوں کے ساتھ. میری دوست ایک ویرونا رہتی تھی پر میں اس کی طرف نہیں گئی, کیونکہ میں نے کہا پہلے جاؤں گی پھر واپس آؤں گی تو بچوں کے ساتھ مشکل ہو جائے گا. سو یہ میری دوست تھی, میں نے کہا اس سے ملنا ضرور ہے, وہ اتنی دور آئی ہے تو چلے ملاقات ہوگی. بہت اچھی ملاقات رہی. خیر یہاں سے نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے. آج میری بیٹی کا لاسٹ ڈے ہے, تو یہ اس نے فلاور لیے تھے اپنے, میں نے بلکہ فلاور لیے تھے اس کی 2 ٹیچروں کو دینے تھے. ایک اس کی یہ ٹیچر تھی جو صبح کے ٹائم تھی, اور یہ سیکنڈ ٹائم تھی ٹیچر, لیکن میں نے دونوں فلاور اسی کو دے دیے. میں نے کہا تم نا, یہ ٹیچر نا کسی اور گروپ کی ہے لیکن یہ بھی میری بیٹی کا ہمیشہ بہت کرتی ہے. تو جو اس کی مین ٹیچرز تھی نا 2, ایک تو کبھی کبھی آتی ہے تو مین اس کی 2 ہی ہیں, ان دونوں کو نا میں نے فلاور دیے. لاسٹ ڈے تھا الوداع کا. لاسٹ ڈے تو 30 تاریخ کو ہے, لیکن میں ابھی سے لاسٹ ڈے کروا رہی تھی کیونکہ مجھے نا عید پہ بھائی کے گھر چلے جانا تھا, تو ہو سکتا ہے پھر میں نے کہا اب 1 ہفتہ پیچھے رہ جانا, تو چھوڑو اب میں اس کی نا چھٹیاں لاسٹ ڈے کر لیتی ہوں. تو پھر یہیں پہ لاسٹ ڈے پہ انہوں کو آئس کریم وغیرہ کھلائی. آئس کریم کھانے کے بعد یہاں پہ یہ مستی کرنے لگ گئی دونوں بہنیں, جو وہ اسکول میں سیکھ کے آئی ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑا سا اسے یاد ہوتا ہے, تو وہ پھر خانی نے تو آتے کرنا ہوتا ہے. وہ ساتھ چھوٹی بھی لگ گئی, اور دھوپ اس ٹائم نا یہاں پہ کافی زیادہ تھی. تو جب یہاں آئے اسکول میں, اب میں نے کہا چلے سب آئی ہوئی ہیں, کیونکہ بڑی بیٹی بھی اسی لیے ساتھ آ گئی کہ لاسٹ ڈے ہے بہنا کو لے کے آتے ہیں. تو پھر اس طرف ہم اسپیشل کبھی نہیں آئے نا, تو میں نے کہا چلے اس طرف سے نئے نئے آئس کریم کھلا ہی جاتے ہیں, اب پتہ نہیں کب آئیں دوبارہ. سو ابھی بڑی چھوٹی بیٹی کہہ رہی تھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا, تو میں نے بڑی بیٹی کو بولا اسے ٹرائی کراؤ, ہاں اسے پیچھے بٹھاؤ, اور وہ واقعی اسے بٹھا کے نا گھر تک لے گئی. سو یہاں پہ گھر آئے تو یہ ساری چیزیں بیگ سے نکالی ہیں, کیونکہ میں نے ٹیچر کو 2 دن پہلے ہی بول دیا ہوا تھا کہ اس کا لاسٹ ڈے ہوگا تو آپ اس کی چیزیں ارینج کر دو, کیونکہ ٹیچر کو بتانا پڑتا ہے. ویسے تو انہوں نے ویسے تو آخری ڈے پہ ہی دینی ہوتی ہیں, تو مجھے پتا تھا میں نے اس کا لاسٹ ڈے کروا دینا ہے, تو میں نے ٹیچر کو پہلے بولا ہوا تھا. تو انہوں نے ساری چیزیں نا اس کی نکال دی تھی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس نے پورا سال بھر میں نا کیا ہوتا ہے, سال کے لاسٹ پہ ہی دیتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں. یہ جو پینٹنگ وغیرہ ڈرا وغیرہ یا جو کچھ بھی یہ کرتی رہی ہے نا, یہ سب کچھ ہے. تو میں اس کا نا یہ سارا کچھ سنبھال کے رکھ دوں گی, کیونکہ میں نے نا ایسی چیزیں پھینکتی نہیں ہوں جو بچے ذیلوں میں کرتے ہیں نا. میری بڑی بیٹی کی بھی جتنی چیزیں ہیں نا ذیلوں کی پڑی ہوئی, 3 سال وہ گئی تھی ذیلوں, سب کچھ میں نے نا اس کا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ اس کا ٹیچر نے ایک گفٹ تھا, جیسے بچوں کا کسی کا برتھ ڈے ہوگا, یہ نہیں گئی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا, وہ بھی انہوں نے بیچ میں ہی ڈال دیا. سو اب یہ ساری چیزیں نا میں دیکھ رہی تھی کیا کیا ہے نا. یہ دیکھیں, یہ میں پوچھ رہی تھی خانی کو یہ کیا, تو کہتی بابا بنائے ہوئے ہیں. سو ابھی وہ اپنا گفٹ اوپن کر رہی تھی, جو اس میں زیادہ تر تو کریمل ہی ہوتے ہیں, کینڈیز ہی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر. کسی بچے کا برتھ ڈے تھا اور یہ میں دیکھ رہی تھی, اوپر لکھا ہوا تھا انوائٹ بھی کرتے ہیں ساتھ وہ, لیکن میں نے زیادہ تر خانی کو کبھی نہیں بھیجا. بڑی بیٹی ہے چلی جاتی ہے برتھ ڈے پہ, لیکن خانی کو میں نے زیادہ نہیں بھیجی. سو یہ ولاگ تو بہت پرانا پڑا ہوا تھا, تقریباً عید سے پہلے میں نے کہا اس کو لگا ہی دوں کہیں یہ خراب ہی نہ ہو جائے. سو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت, اللہ حافظ.